السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو دا انادر ولاگ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آج کا دن جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور ہمیشہ کی طرح ہر دن ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ اگر آپ سو کر اٹھتے ہیں اور آپ کو ایک نئی زندگی ملتی ہے تو اس سے بہتر دن آپ کے لیے کوئی خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آج کے لیے میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں آج ایک ٹاپک، جس میں آپ کو بتاؤں گا بارے میں کہ کیسے زندگی جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن زندگی میں آتے ہیں، اور کیسے جو ہے وہ آپ کو اپنی، اگر آپ کے لائف میں کوئی اسٹرگلنگ پیریڈ آ جائے تو آپ کو اس کو کس طریقے سے سروائیو کرنا چاہیے، اور کس طریقے سے جو ہے وہ ہمت لینی چاہیے، اور زندگی میں کبھی بھی جو ہے وہ آپ کو ہار نہیں ماننی چاہیے۔ اچھا انسان وہی ہوتا ہے زندگی میں جو کبھی زندگی میں ہار نہ مانے، اور کبھی ہمت نہ ہارے، اور کبھی امید نہ چھوڑے، کیونکہ زندگی جو ہے وہ چلتی امید سے ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے امید لگا کے رکھیں، اور کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ اچھے میں ہے چاہے وہ برے میں ہے۔ دیکھیں انسان کی زندگی میں اگر کچھ برا ہوتا ہے تو وہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، کہ جیسے کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اگر انسان کے اوپر کوئی برا وقت آتا ہے تو وہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو آپ خوبصورت بنا کے رکھیں، دوسروں کے ساتھ جتنا اچھا ہو سکے اچھا کریں، بھلائی کریں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے کہ کوئی ایک دوسرے کا جو ہے وہ بھلا بہت کم کرتا ہے، زیادہ تر جو ہے وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہتے ہیں، جو کہ بہت غلط بات ہے۔ اچھا لوگوں کا میں نے یہ دیکھا ہے کہ موٹو صرف یہی رہ گیا کہ ہم نے نماز پڑھنی اور نماز پڑھ کے زندگی گزارنی اور ہماری آخرت بہتر ہو جائے گی، جبکہ ہماری زندگی اس پہ مبنی نہیں ہے۔ آخرت میں صرف آپ سے جو ہے وہ نماز کا سوال نہیں کیا جائے گا، آپ سے حقوق العباد کا سوال کیا جائے گا، بعد میں آپ سے حقوق اللہ کا سوال کیا جائے گا، اور اس وقت جو ہے ہم لوگ جو ہیں وہ سب سے پیچھے حقوق العباد میں ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے ہمارے ارد گرد کیا ماحول چل رہا ہے، ہمارے ارد گرد کیا پریشانی چل رہی ہے۔ ہم اپنی زندگی تو بہتر گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ارد گرد جو لوگ پریشان حال ہوتے ہیں، جو پریشانی سے وقت گزار رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی مدد کرنے کے بجائے ان پہ جو ہے وہ ہم لعن طعن کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو ٹائنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے اوپر جو وقت چل رہا ہے، جس کے اوپر جو حالات چل رہے ہیں وہ اس کی اپنی وجہ سے چل رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو بڑی ہی مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی کہ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اس نے ضرور محنت کرنی ہے، اس نے ضرور اسٹرگل کرنی ہے۔ بنا اسٹرگل کے، بنا محنت کے اس کو اس کے گولز نہیں مل سکتے، اس کو اپنی زندگی کی اچیومنٹ نہیں مل سکتی۔ اب سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بہت محنت کر رہا ہوتا ہے، بہت محنت کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو اس کی جو ہے نا وہ حاصل نہیں مل رہا ہوتا۔ ضروری نہیں کہ آپ جس جگہ پہ محنت کر رہے ہوں، جہاں پہ آپ چاہ رہے ہوں کہ میں یہاں پہ محنت کر رہا ہوں مجھے یہاں سے صلہ نہیں مل رہا، تو آپ اس کے لیے ڈس اپوائنٹ نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں اور پہ جا کے محنت کریں تو آپ کو صلہ وہاں پہ مل جائے، ہو سکتا ہے آپ کو اس جگہ پہ جا کے محنت بھی نہ کرنی پڑے اور آپ کو جو ہے وہاں پہ جا کے اپنا صلہ بہت اچھے طریقے سے مل جائے۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا، اور اگر آپ کی زندگی میں کبھی اپس اینڈ ڈاؤن آئے اور آپ یہ سوچیں کہ کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، آپ اکیلے ہیں، اور آپ یہ نہ سوچیں آپ اس دنیا میں اکیلے ہیں اور آپ کو سب کچھ اکیلے ہی کرنا ہے، اور سب کچھ اکیلے کرنے کے بعد ہی آپ کو اپنی زندگی میں آپ کو اپنا حاصل حصول جو ہے وہ ملتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر پریشانی کا وقت چل رہا ہے تو کوئی آ کے آپ کو سپورٹ کرے گا، کوئی آپ کو ہاتھ دے گا اور بولے گا چلو آپ کو میں آگے لے کے چلتا ہوں، تو کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ صرف آپ کی سوچ ہوتی ہے، ایسا صرف آپ سوچتے ہیں، لیکن در حقیقت اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو جو بھی کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، آپ کو جو ہے وہ خود کرنا ہے۔ تو اپنی زندگی کو آپ کبھی بھی ہلکا نہ لیں، اور اپنے آپ کو کبھی ہلکا نہ لیں۔ آپ اگر آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو اس دنیا میں آنے کا آپ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ آپ دیکھیں گے اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، آپ دیکھتے پلین دیکھتے ہیں اڑا ہوتا ہے، ٹرین ہے، یہ بھی تو کس نے بنائی ہے؟ انسانوں نے بنائی ہے نا، کوئی الگ سے دنیا تو نہیں ہے، جو الگ سے کوئی مخلوق تو نہیں ہے جنہوں نے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ تو ہر انسان کے اندر اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی ایبلٹی رکھی ہوتی ہے، اس کو آپ کو ایکسپلور کرنا چاہیے، نہ کہ آپ اس چیز کو لے کے بیٹھ جائیں کہ میری زندگی میں یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ تو اس چیز کو آپ اپنی زندگی سے نکالیں اور اپنی زندگی کو آگے لے کے چلیں، اور جتنا ہو سکے اپنی لائف کے لیے کچھ کریں، اپنے گھر والوں کے لیے کریں، کیونکہ